الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا سفر وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الطيرة شرك الطيرة شرك الطيرة شرك أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله وصدق رسوله الكريم درود پاک پڑھیں اللهم صل على محمد ازواجه وذريته ذريته وحبيبه خواتین و حضرات، نمازی بھائیوں اور بہنوں، اسلام کا اساسی عقیدہ جس پر سارے اسلام کی عمارت کھڑی ہے وہ عقیدہ توحید ہے، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کو، اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنی ذات میں، اپنی صفات میں اور اپنے افعال میں یکتا ماننا۔ اللہ کی طرح کی کوئی ذات نہیں ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی مالک ہے، خالق ہے، رازق ہے اور مدبر الامور ہے۔ تمام امور سارے کے سارے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی کی طرف سے چلتے ہیں، اور انسانوں پر آنے والے سارے کے سارے حالات وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی کی طرف سے آتے ہیں۔ اب اس عقیدے کو جو چیزیں متاثر کرتی ہیں ان میں سے ایک چیز توہم پرستی ہے، اور آج کے اس خطبے کی اس دن کے ساتھ مناسبت یہ ہے کہ چونکہ سفر کا مہینہ شروع ہو گیا ہے، اور سفر کے مہینے کو جاہلیت کے زمانے ہی سے منحوس سمجھا جاتا تھا، اور اسی لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ حدیث جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی، کہ آپ علیہ السلام نے 4 چیزوں کی نفی فرمائی۔ فرمایا لا عدوى، یعنی کوئی بیماری اللہ کے حکم کے بغیر ایک سے دوسرے کو نہیں لگ سکتی، بیماری متعدی نہیں ہوتی۔ لا عدوى ولا طیرۃ، اور بدفعلی، کسی چیز کو، کسی جانور کو، کسی دن کو، کسی وقت کو منحوس سمجھنے کا کوئی تصور نہیں۔ ولا ہامۃ، اور الو کے ساتھ نحوست لینے کا کوئی تصور نہیں۔ ولا سفر، اور سفر کے مہینے میں کوئی نحوست نہیں۔ اب وہ جاہلیت کی بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو آج بھی ہمارے معاشرے میں موجود ہیں، اور پھر خاص طور پہ بر صغیر کے معاشرے میں ان کی موجود ہونے کی ایک وجہ یہ ہے کہ بہت عرصہ تک چونکہ ہم ہندوؤں کے ساتھ رہتے رہے ہیں، تو اس لیے بہت سی ایسی چیزیں، ان کا پورا مذہب ہی نحوستوں کے اوپر، اور پورے کا پورا مذہب ہی بت پرستی پر کھڑا ہے، لہٰذا وہ چیزیں آہستہ آہستہ ہمارے اندر بھی در آئی ہیں، اور ہم بھی یہ سمجھنا شروع کر دیا ہے ہم میں سے بعض نے کہ بعض چیزوں کے اندر نحوست ہوتی ہے۔ میں آگے چل کے ذکر کرتا ہوں کہ ہم کون کون سی چیزوں کو منحوس سمجھتے ہیں۔ تو پہلی بات یہ کہ یہ جو سفر کا مہینہ ہے یہ کسی طرح بھی منحوس نہیں ہے۔ بعض لوگ اس مہینے کے اندر شادی نہیں کرتے کہ جو اس مہینے میں شادی کی جائے گی، جو اس مہینے میں نسبت طے کی جائے گی وہ چلے ہی کی نہیں۔ کچھ سوچتے ہیں کہ اس مہینے میں کاروبار نہیں کرنا چاہیے، کچھ اس مہینے کی جو آخری بدھ ہے اس کو کوئی دنیا کا کام نہیں کرتے، اور کہتے ہیں کہ یہ جو دن ہے یہ سیر و تفریح کا دن ہے، اور اس دن کے اندر کوئی کام نہیں کرنا چاہیے۔ کچھ کہتے ہیں یہ خیر و برکت کا دن ہے۔ تو دیکھیے، مسلمان کے لیے خیر و برکت اس کے اعمال میں ہے، اور مسلمان کے لیے سب سے بڑی نحوست اس کے برے اعمال میں ہے۔ برے اعمال سے زیادہ نحوست کسی چیز میں نہیں ہو سکتی، اور اچھے عمل سے زیادہ خوشی والی چیز اور کوئی چیز نہیں ہو سکتی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اب اس پر غور کیجئے
نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب کسی شخص کو اپوائنٹ کرتے تھے کہ جاؤ فلاں علاقے سے جا کے زکوٰۃ کا مال اکٹھا کر کے لاؤ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے تک بعد ازاں لوگوں سے ان کی زکوٰۃ وصول کی جاتی تھی اور پھر حکومت اس کو آگے تقسیم کرتی تھی۔ پھر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ اب اسلام کو بہت وسعت ہو گئی ہے، لہٰذا اب لوگ اپنی زکوٰۃ جو ہے وہ خود ہی دے دیا کریں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب کسی عامل کو بھیجا کرتے تھے، اس کو اصطلاح میں عامل کہتے تھے، جو زکوٰۃ کا مال اکٹھا کر کے لاتا تھا۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس سے پوچھا کرتے تھے بھی تمہارا نام کیا ہے؟ جب وہ اچھا نام بتاتا تھا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام خوش ہو جاتے تھے۔ اسی طرح آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب سفر فرماتے ہوئے کسی وادی میں اترتے تھے تو کسی مقامی سے پوچھتے تھے کہ اس وادی کا نام کیا ہے؟ تو جب وہ کوئی اچھا نام بتاتا تھا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس پہ خوش ہو جاتے تھے۔ اسی طرح کسی آدمی کے بارے میں پوچھتے تھے جو سفر سے آتا تھا، تمہارا نام کیا ہے؟ وہ اچھا نام بتاتا تھا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس پہ خوش ہو جاتے تھے۔ اس لیے اچھی فال لینا، کسی چیز کو اچھا سمجھ کے یہ سمجھنا کہ واقعی میرے لیے خیر و برکت ہو جائے گی، اس کو اسلام میں اچھا سمجھا گیا۔ لیکن کسی مہینے کو منحوس سمجھ لینا، جس طرح میں نے ابھی ذکر کیا کہ یہ سفر کا مہینہ ہے، اس کی اسلام میں کوئی گنجائش نہیں۔ اب ذرا غور کیجئے ہمارے ہاں کن کن چیزوں کو منحوس سمجھتے ہیں۔ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مغرب کے بعد، غروب کے بعد اگر جھاڑو دے دیا جائے گھر میں تو فاقہ آتا ہے، کوئی حقیقت نہیں اس کی۔ کچھ سمجھتے ہیں خالی کینچی چلا دی جائے تو اس کے ذریعے سے جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں، کوئی حقیقت نہیں اس کی۔ کوئی سمجھتے ہیں دکان پہ پہلا گاہک آئے تو وہ واپس نہیں جانا چاہیے، اگر وہ واپس چلا گیا تو سارا دن جو ہے بے برکتی ہو جائے گی، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ ہاں ویسے آپ یہ سمجھیں کہ صبح کا وقت ہے، پہلا گاہک آیا ہے، میں اس کو کم پیسوں میں چیز دے دوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ برکت ڈالیں گے، یہ اور بات ہے۔ لیکن اس کے بارے میں یہ سمجھنا کہ اگر یہ واپس چلا گیا تو ایسا ہو جائے گا، کالی بلی راستہ کاٹ دے تو سفر ختم کر دیتے تھے۔ بلکہ عربوں نے تو یہ کیا ہوا تھا کہ 7 تیر رکھے ہوئے تھے، خانہ کعبہ کا جو مجاور تھے، جو خانہ کعبہ جن کے پاس چابی تھی، ان کے پاس یہ تیر رکھے ہوئے تھے۔ 2 تیروں کے اوپر لکھا ہوا تھا، ایک کے اوپر نام، ایک کے اوپر لا۔ نام کا مطلب ہوتا ہے ہاں، لا کا مطلب ہوتا ہے نہیں۔ تو سفر سے پہلے اسے کہتے تھے کہ ذرا ان کو ایک برتن میں ڈال کے گھماؤ اور اس کے بعد دیکھو کون سا تیر نکلتا ہے۔ اگر لا نکل آتا تو سفر نہیں کرتے تھے۔ بعض لوگ منگل کے دن کو منحوس سمجھتے ہیں، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ بعض لوگ جو خاتون امید سے ہو اس کو سورج اور چاند گرہن والے دن باہر نہیں نکلنے دیتے کہ بچے کے اوپر برا اثر پڑ جائے گا، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صاحبزادے، یہ وہ واحد صاحبزادے ہیں جن کا مدینہ منورہ میں انتقال ہوا۔ حضرت ماریہ قبطیہ آپ کی لونڈی تھی، ان سے آپ کے یہ صاحبزادے ہوئے اور اتنے بڑے ہو گئے کہ چلتے پھرتے تھے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خبر ملی کہ ابراہیم کا انتقال ہو گیا، تو آپ نے ان کو اپنے ہاتھ میں پکڑا اور آپ غمگین ہوئے اور آپ نے فرمایا وَإِنَّ عَلَىٰ فِرَاقِكَ يَا إِبْرَاهِيمُ لَمَحْزُونُونَ، اے ابراہیم آپ کے جدا ہونے سے ہمیں بہت غم ہوا۔ اسی دن چاند گرہن ہو گیا۔ تو اب لوگوں نے کہنا شروع کر دیا کہ چونکہ ابراہیم کی وفات ہوئی تھی تو اس لیے چاند گرہن ہو گیا۔ تو سرکار نے ارشاد فرمایا إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَا يَنْخَسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ، یہ سورج اور چاند کسی کی موت کی وجہ سے ان کو گرہن نہیں لگتا، یہ نہ سمجھنا، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اور آپ دیکھ لیجئے کہ آج کے اس ترقی یافتہ دور کے اندر، جب کہ مغربی ممالک اور دیگر ممالک اپنے آپ کو بہت ترقی یافتہ کہتے ہیں، وہاں پر کئی چیزوں کو آج بھی منحوس سمجھا جاتا ہے۔ کئی عمارتیں ہیں وہاں پہ آپ کو 13ویں منزل نہیں ملے گی۔ کیوں جی 13ویں منزل کیوں نہیں ہے؟ 12ویں کے بعد 14ویں کیوں آگے کہ 13 کا ہندسہ منحوس ہوتا ہے۔ بعض کہتے ہیں 4 کا ہندسہ منحوس ہوتا ہے، بعض کہتے ہیں خالی بالٹی لے کے چلے تو یہ نحوست کی علامت ہے۔ اچھا بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ کوئی شخص جس بیچارے پر مصیبت آئی ہوئی ہے اس کو اپنے گھر میں نہیں آنے دیتے، اس پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا عقاب ہے، عذاب ہے۔ بالکل ایسی بات نہیں ہے۔
ہرگز ایسی بات نہیں ہے۔ ہاں، اس شخص کو اپنے طور پر یہ سمجھنا چاہیے کہ مجھ پہ جو مصیبت آئی ہے، جو پریشانی آئی ہے، وہ میرے اعمال کی وجہ سے ہے، لیکن خدا نہ خواستہ اس کو منحوس سمجھنا۔ جس خاتون کے ہاں اولاد نہ ہوتی ہو، وہ اگر کسی امید جس خاتون کو اس کے پاس بیٹھ جائے تو کہتے ہیں اس کے پاس نہ بیٹھو، بچے پہ اثرات آئیں گے۔ استغفر اللہ، یہ ساری کی ساری چیزیں عقیدہ توحید کے منافی ہیں۔ قُل لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا، اے حبیب آپ کہہ دیجئے ہمیں کوئی مصیبت نہیں پہنچ سکتی مگر وہی پہنچ سکتی ہے جو اللہ نے ہمارے لیے لکھ دی ہے۔ ہوا مولانا، وہی ہمارا حاجت روا ہے، وہی ہمارا مشکل کشا ہے، وہی ہمارا آقا اور مولا ہے۔ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، اور ایمان والوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ اور جو شخص اتنے مضبوط ایمان کے ساتھ دنیا سے جاتا ہے اس کو کیا انعام ملتا ہے؟ سرکار نے ارشاد فرمایا میری امت کے 70,000 لوگ بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائیں گے۔ 70,000 لوگ بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائیں گے۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے سوال کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کون سے خوش نصیب ہوں گے؟ تو نبی علیہ السلام نے جو ارشاد فرمایا وہ یہ تھا کہ یہ وہ لوگ ہوں گے جو کیا نہیں کریں گے؟ لا یسترقون، وہ غیر شرعی دم، درود، تعویذ یہ نہیں کریں گے۔ اب یہاں پہ اس کو سمجھ لیجئے، بعض لوگ بالکل تعویذ کو شرک سمجھتے ہیں اور بعض ہر قسم کے تعویذ کو جائز سمجھ لیتے ہیں۔ تو دیکھیے، وہ تعویذ جس میں اللہ کا نام لکھا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا درود لکھا ہے، یا اس میں قرآن کریم کی کوئی آیت لکھی ہے، اس میں کوئی حرج نہیں۔ لیکن جس میں استمداد بھی شیاطین ہو، شیاطین سے مدد مانگی جائے، تو ایسا تعویذ جو ہے وہ ناجائز ہے، ایسا دم درود ناجائز ہے۔ ہمارے ہاں خواتین خاص طور پہ اس بیماری کا شکار ہے۔ بس جہاں جس کے بارے میں پتہ لگ گیا کہ یہ ایسا عمل کر دیتا ہے کہ بس اس کے عمل سے سارے کام ہو جاتے ہیں، نہ پوچھ گچھ کی کہ تم کیا لکھ کے دے رہے ہو، یہ جو مجھے دے رہے ہو کہ گھول کے فلاں کو پلا دو، یہ جو دے رہے ہو کہ میں گھر کے اندر اس کو بند کر کے رکھ دوں، یہ جو دے رہے ہو کہ میں اس کا تعویذ بنا کے ڈال لوں، اس میں لکھا کیا ہوا ہے؟ اور اگر اس میں شیاطین سے مدد مانگی گئی ہے، اور جتنے جادوگر ہیں وہ سارے شیاطین سے مدد مانگتے ہیں، تو یہ معاملہ بہت خطرناک ہے۔ اس لیے کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لیس منا من تطیر او تطیر له او تکہن او تکہن له، اور راوی کہتے ہیں واظنه قال من سحر او سحر له، ہم میں سے وہ شخص نہیں ہے جو بدفالی لیتا ہے، اور وہ بھی ہم میں سے نہیں ہے جو دوسرے کے لیے بدفالی کا انتظام کرتا ہے، جو کہانت کرتا ہے، اور جو کہانت کرتا ہے اور جو کہانت کرواتا ہے۔ اور راوی کہتے ہیں کہ میرا خیال ہے کہ سرکار نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جو جادو کرتا ہے اور جس کے لیے جادو کیا جاتا ہے۔ لکیریں دیکھ کے کہتے ہیں کہ جناب دن آپ کا اچھا نہیں گزرے گا، لکیریں دیکھ کے کہتے ہیں ہاتھوں کی کہ جناب آپ کے ہاں اولاد نہیں ہوگی، لکیریں دیکھ کے کہتے ہیں کہ جناب آپ کی عمر چھوٹی ہے۔ اور اتنے ترقی یافتہ دور میں بعض ممالک میں یہ ہوتا ہے کہ لوگ اپنی لکیروں کو درست کروانے کے لیے سرجری کرواتے ہیں۔ کیسی جہالت ہے! اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس دین کی ہمیں تعلیم دی ہے، جو دین ہمارے لیے چھوڑ کے گئے ہیں، وہ کتنا خوبصورت دین ہے۔ اپنے رب پر توکل کرو، تمہارا رب تمہارے کاموں کو بنائے گا، کوئی چیز تمہارے کاموں میں رکاوٹ نہیں بن سکتی۔ کہتے ہیں جی آج کا دن آپ کا کیسا گزرے گا، یہ ہفتہ آپ کا کیسا گزرے گا؟ بتانے والا اپنا ہفتہ تو درست کر نہیں سکا، بتانے والا خود تو بیٹھا ہوا ہے کرائے پہ، وہ اپنی قسمت تو بدل نہیں سکا، آپ کی قسمت کو کیا بدلے گا؟ پھر کہتے ہیں کہ جناب یہ چاند، اس کی جتنے ستارے ہیں ان کی منازل ہیں، یہ جو ستارہ اس وقت نظر آ رہا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ تمہارے لیے نحوست کا ذریعہ ہے۔ نہ ستاروں میں کوئی نحوست ہے، نہ انسان اپنی لکیروں کے ذریعے سے اپنی قسمت کا مالک ہو سکتا ہے۔
اور نہ انسان کہانت کے ذریعے سے اپنی قسمت کو جان سکتا ہے، بلکہ قسمت کو اس طریقے سے جاننا بھی اسلام کے اندر گناہ ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث سے معلوم ہوتا ہے، من اتی عرافا او کاہنا لیعلم امرہ، جو بھی کسی کاہن کے پاس گیا، کسی نجومی کے پاس گیا، کسی لکیریں دیکھنے والے کے پاس گیا تاکہ اپنا معاملہ اس سے معلوم کر لے، اس کے اوپر یقین کرے یا نہ کرے، اس کی 40 دن کی نمازیں اللہ کے ہاں قبول نہیں۔ 40 دن کی نمازیں اللہ کے ہاں قبول نہیں ہیں، اور اگر اس نے اس کے کہنے پر یقین کر لیا، اللہ اکبر، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اس نے اس دین کا انکار کر دیا جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ نازل ہوا، اس دین کا انکار کر دیا اس شخص نے۔ تو اسلام نے ہمیں یہ سکھایا ہے کہ اپنے رب پر توکل کرو، اپنے رب پر بھروسہ کرو۔ یہ جتنی پچھلی امتیں گزری ہیں جو ہلاک ہو گئیں، یہ انبیاء کے بارے میں کہا کرتے تھے، فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَٰذِهِ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَّيَّرُوا بِمُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ، جب کوئی نیکی آتی تھی، اچھے حالات آتے تھے، کہتے ہیں یہ ہماری وجہ سے تھے، اور جب کوئی حالات برے آ جاتے تھے تو قوم فرعون کہتی تھی یہ موسیٰ اور موسیٰ کے ساتھ جو لوگ ہیں نا ان کی وجہ سے یہ حالات ہیں۔ تو قرآن نے کہا الا انما طائرهم عند اللہ، یہ سب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ہیں، کوئی کسی کے رزق کا مالک نہیں ہے، کوئی دنیا میں ایسی چیز نہیں ہے کہ جو انسان کو یقینی طور پر اس کا حال بدلا سکے۔ صرف ایک چیز ہے جو انسان کی لکھی ہوئی تقدیر کو بھی بدل دیتی ہے، سرکار نے ارشاد فرمایا لا يرد القضاء الا الدعاء، انسان کی تقدیر کو جو چیز بدل دیتی ہے وہ انسان کی دعا ہے۔ انسان اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کرتا ہے، وہاں لکھا ہوا ہے کہ یہ دعا کرے گا، اس کی تقدیر قسمت بدل جائے گی۔ تو وہ اعمال جو رزق کو لانے والے ہیں، اور یاد رکھیے گا شیطان 2 چیزوں پر حملہ کرتا ہے، ایک انسان کی عقیدے پر حملہ کرتا ہے، ایک انسان کو عمل سے دور کرتا ہے۔ عقیدے پر حملہ کرے گا یا عمل سے انسان کو دور کرے گا، اور یہ ساری کی ساری چیزیں جو میں نے ذکر کی یہ انسان کی عقیدہ توحید کو متاثر کرتی ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سواری پر سوار ہیں، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما آپ کے چچا زاد ہیں، آپ کے پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان کو اللہ کا یقین سکھا رہے ہیں، توحید سکھا رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں سرکار نے مجھے مخاطب کیا، فرمایا یا غلام او یا غلام، اے لڑکے، یا فرمایا اے چھوٹے لڑکے، عمر میں چھوٹے تھے، فرمایا اتق اللہ حیثما کنت، جہاں بھی ہو اللہ سے ڈرا کرو، احفظ اللہ یحفظک، اللہ کے احکام کو حفاظت کے ساتھ پورا کیا کرو، اللہ تمہاری حفاظت کریں گے، تجدہ تجاہک، تم اللہ کو اپنی مدد کے لیے اپنے سامنے پاؤ گے، وَاعْلَمْ لَوِ اجْتَمَعَتِ الْأُمَّةُ عَلَىٰ أَن يَنفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنفَعُوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ، جان رکھنا اگر ساری مخلوق اس چیز پر جمع ہو جائے کہ تمہیں کوئی نفع پہنچانا چاہے، نفع وہی ملے گا جو اللہ نے تیرے لیے لکھ دیا۔ وَلَوِ اجْتَمَعَتِ الْأُمَّةُ عَلَىٰ أَن يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ، اور اگر سارے لوگ جمع ہو جائیں، پلاننگ کر لیں، اسباب اکٹھے کر لیں، سارے کے سارے حالات تمہیں اپنے مخالف نظر آئیں، جس طرح موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو سارے حالات مخالف نظر آ رہے تھے، 2 ہی صورتیں ہیں، پیچھے جاتے ہیں تو فرعونی مارتے ہیں، آگے جاتے ہیں تو سمندر میں غرق ہوتے ہیں۔ لم يضروك الا بشيء قد كتبه الله عليك، وہ تمہیں وہی نقصان پہنچا سکتے ہیں جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے۔ رفعت الاقلام وجفت الصحف، قلمیں تقدیر لکھنے والی اٹھا لی گئی ہیں، اور صحیفے جن میں تقدیر لکھی گئی تھی وہ خشک ہو گئے۔ اب کوئی بندہ تمہاری تقدیر کا مالک نہیں ہے، کوئی تمہاری قسمت کو بدل نہیں سکتا۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو یہ یقین سکھا رہے ہیں۔ حالات اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے آتے ہیں، اور حالات کے پلٹنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جو اسباب بتائے ہیں، جو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اسباب بتائے ہیں، ان میں ایک دعا ہے، دوسرا صبر ہے۔ ان اللہ مع الصابرین۔
کاروبار کوئی بہت زیادہ عرصہ نہیں چلتا تو کہتے ہیں بھائی کسی سے کچھ پوچھنا چاہیے، کسی نے کچھ کروا تو نہیں دیا۔ ٹھیک ہے، جادو برحق ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ انسان ہر وقت اس پریشانی میں مبتلا رہے کہ مجھ پہ تو کچھ ہو گیا ہے۔ گھر میں تھوڑا سا کوئی ہلچل ہو جائے تو سمجھنے لگ جائے کہ یہاں پہ کوئی جنات تو نہیں آ گئے۔ ایسا نہیں ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے، اسباب جو حفاظت کے ہیں وہ اختیار کرنے چاہیے، اور کسی بھی چیز کو منحوس نہ سمجھیں، کسی بھی دن کو منحوس نہ سمجھیں، کسی بھی انسان کو، کسی بھی وقت کو، کسی بھی چیز کو منحوس نہ سمجھیں، اس لیے کہ یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کے خلاف ہے۔ اور وہ حدیث جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی، آپ نے ارشاد فرمایا الطیرۃ شرک، 3 مرتبہ فرمایا، یہ کسی چیز سے بدفالی لینا، آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یہ شرک ہے، یہ شرک اصغر ہے، اور اگر انسان واقعی یقین کر لے تو پھر تو نعوذ باللہ یہ شرک اکبر ہو جاتا ہے۔ اس لیے انسان کے لیے سب سے بڑی متاع، یاد رکھیے گا، بیماری آ جائے، بیماری ختم ہی نہ ہو، کوئی بات نہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں بہت بڑا اجر ہے۔ پریشانی آ جائے، فاقہ آ جائے، کوئی بات نہیں، اللہ کے ہاں بہت بڑا اجر ہے، لیکن خدا نخواستہ ثم خدا نخواستہ یہ متاع ایمان، یہ ایمان اگر ہم سے زائل ہو گیا، ایمان ہم سے گم ہو گیا، ہمارا ایمان ختم ہو گیا اس طرح کے معاملات میں پڑھ کے، تو یہ بہت بڑے گھاٹے کا سودا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک اپنی ذات عالی کا یقین ہمیں نصیب فرمائیں، اور ہر قسم کی توہم پرستی سے ہم سب کی حفاظت فرمائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔